سورۃ البقرہ رکو نمبر 14 آیت نمبر 123 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وَإِذِ ابْتَلَىٰ اور جب آزمائش کی ابراہیم کی ان کے رب نے، جب امتحان لیا ابراہیم سے ان کے رب نے، بکلمات چند کلمات کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ پس وہ کامیاب ہو گئے، قال انی جاعلک للناس اماما فرمایا رب ذوالجلال نے، انی جاعلک بے شک میں بناؤں گا آپ کو، للناس لوگوں کے لیے، اماماً امام، مقتدا رہنما۔ قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ومن ذریتی اور میری اولاد کا کیا بنے گا؟ قال اللہ رب العزت نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین نہیں پہنچے گا میرا عہد ظالموں کو۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ اللہ رب العزت ان آیت مبارکہ میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے چند ایک امتحانات، اس کا رزلٹ اور رزلٹ کے بعد ملنے والے انعامات کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھا جائے، بچپن سے ہی بے شمار امتحانات، کڑے امتحانات اللہ نے ان سے لیے۔ پیدا ہوئے تھے اس قوم کے اندر جو بت پرست تھی، باپ بت بنا کے بیچا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے دل و دماغ میں ڈالا کہ بت پرستی کی نفی کرنی ہے، انکار کرنا ہے۔ بالآخر بتوں کا انکار کرتے کرتے وہ وقت بھی دیکھا جب قوم ساری دشمن ہو گئی، آگ جلائی گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈالا گیا۔ یہ اللہ رب العزت نے آگ کو مخاطب کیا اور فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ قوم نے تو آگ میں ڈال دیا، اللہ رب العزت نے آگ کو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈا کر دیا۔ یہ پہلا امتحان تھا جس میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے، اللہ نے انعام دیا کہ آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ دوسرا امتحان، ایک وقت گزرا، اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اپنے علاقے کو چھوڑو اور اپنے بیوی بچوں کو لے کر ملک شام کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ اپنی جگہ، اپنے آبائی گاؤں، اپنے شہر کو چھوڑنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیوی بچوں کو لیا اور ملک شام کے اندر چلے گئے۔ پھر ملک شام کے اندر بھی اللہ نے چند زیادہ عرصہ نہیں رہنے دیا، کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ اللہ کا حکم ہوا اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر آپ گھر سے چلیں اور بے آباد علاقے کی طرف جائیں۔ متعین علاقہ نہیں بتایا تھا کہاں جانا ہے، چلتے چلے گئے۔ آج جس جگہ پر آب زمزم ہے تو وہ صفا اور مروہ کے درمیان والی جگہ، جب اس جگہ پر پہنچے رب تعالیٰ کا حکم ہوا اب اپنی بیوی اور بچے کو یہیں پہ چھوڑ دو اور آپ واپس چلے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بڑی قربانی تھی کہ بیوی اور بچے کو جنگل کے اندر چھوڑ کے جانا، کون ہے نزدیک؟ کوئی بھی نہیں، گھر کوئی نہیں، چھت کوئی نہیں، سایہ کوئی نہیں، کھانے کے لیے چیز کوئی نہیں، پینے کے لیے پانی کوئی نہیں۔ لیکن رب تعالیٰ کی طرف سے تیسرا بڑا امتحان، گھر چھوڑ کر ملک شام چلے گئے، ملک شام چھوڑ کر اب یہاں جنگل کے اندر وہ بیوی بچے کو چھوڑ کر جانا ہے۔ جناب بی بی ہاجرہ پوچھتی ہیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے، تسلی دینے کی بھی اجازت نہیں ہے، حوصلہ دینے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ پیغمبر کی بیوی ہے، پوچھتی اچھا رب کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اشارہ کیا جی ہاں اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، جس رب کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہو وہ رب مجھے اور میرے بچے کو بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ آگے پھر بڑا واقعہ ہے، بڑی تفصیل ہے، وہ یہاں پہ نہیں ہے، یہاں پہ صرف اتنی بات سمجھیں، یہ بھی ایک امتحان تھا بیوی بچے کو چھوڑ کے جانا۔ ہاں پھر وقت آیا
جناب ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، کبھی کبھی چکر لگا لیتے تھے، آئے اپنے بیوی بچوں کو مل کے چلے گئے، پھر یہ اکیلے رہے، پھر بیوی بچوں کو ملنے کے لیے کبھی آتے چلے گئے۔ اللہ کے علم میں تھا میرا رب اس بیوی اور اس بچے کے ذریعے سے ایک جہان آباد کروانا چاہ رہا تھا، ایک جگہ آباد کروانا تھا۔ بہرحال وہ ہوا، پھر ایک قبیلہ آیا، زمزم کو دیکھ کر وہاں پہنچا، ایک لمبی تفصیل ہے انشاءاللہ پھر کبھی۔ ایک اور امتحان جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آیا، پھر وہی بچہ جس کو چھوڑ کر جنگل کے اندر آئے تھے چلنے کے قابل ہوا نا، پھرنے کے قابل ہوا۔ اب رب تعالیٰ اس سے بڑا امتحان دیتے ہیں، اپنے بچے کو اٹھاؤ، جنگل کے اندر لے جاؤ، چھری ساتھ لے کے جانا، گردن کے اوپر چھری چلا کر اس کو میری رضا کے لیے ذبح کر دو۔ عقل سے بھی ماورا ہے، بندہ سوچتا ہے کیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے، اور بیٹا بھی وہ جس کو بڑی منتوں سے مانگا ہو۔ اولاد تھی نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، منتوں سے مانگ رہے ہیں، وہ بچہ جب چلنے کے قابل ہوا، پھرنے کے قابل ہوا، میری رضا کے لیے ذبح کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے نہیں سوچا، مشورہ کیا بیٹے سے، بیٹا میں خواب کے اندر دیکھتا ہوں، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو میں ذبح کرتا ہوں خواب میں۔ بیٹا بھی پھر پیغمبر تھا نا، نہیں سوچا، فوراً کہا ففعل ما تؤمر، ابا جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے نا بس وہ کر گزریں، آپ وہ کر گزریں، آپ مجھے انشاءاللہ تعالی صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ باپ بیٹے کو ذبح کر رہے، لٹا بھی دیا ہے، رسی سے ہاتھ پاؤں بھی باندھ دیے، چھری بھی تیز کر لی ہے، گردن پہ رکھ بھی دیے، ذبح کرنے کے لیے زور بھی لگائے، ذبح بھی ہو گئے، لیکن جب آنکھوں سے پٹی اتار کے دیکھی تو رب نے قربانی کا ثمر دیا کہ ذبح بیٹا نہیں ہوا، اس کی جگہ پر جنت سے بھیجا ہوا مینڈا ہو گیا ہے۔ ہمارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بڑے امتحان تھے۔ اللہ فرماتے فَأَتَمَّهُنَّ، جو میں نے ان سے امتحان لیے نا یہ امتحانوں میں مکمل ہوئے، اول پوزیشن پہ آئے، فرسٹ پوزیشن پہ آ گئے۔ اب انعام کیا دیا؟ ایک تو وہ انعامات نقد کے نقد ہو گئے نا، آگ میں ڈالا آگ نے نہیں جلایا، وہ جنگل کے اندر چھوڑ کے رب نے جہانی آباد کروا دیا، وہ بچے کو لے کر ذبح کرنے کے لیے گئے، رب نے ان کی جگہ پر آسمان سے مینڈا بھیج دیا، وہ تو نقد کے نقد انعام۔ بڑا انعام کیا؟ انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو پوری قوم کے لیے، پوری دنیا کے لیے امام بنا دوں گا، مقتدا بنا دوں گا۔ مقتدا والی بات بھی بڑی قبول ہوئی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، حضرت اسحاق کی اولاد پھر وہ چلی ہے، کافی پیغمبر ان کے اندر سے آئے، کافی پیغمبر ان کے اندر سے آئے۔ چلتے چلتے حضرت یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل ان سے ہی چلتے ہیں، بنی اسرائیل کے اندر پھر ضد ڈرمی بھی یہی تھی۔